دیکھیے نماز کے اندر ایک حالت ہے قیام کی، جب ہاتھ باندھ کے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے نا، یہ ایک حالت ہے، یہ حالت رکوع کی بنسبت برتر حالت ہے۔ رکوع بھی ایک حالت ہے لیکن قیام کی بنسبت یہ کمتر حالت ہے۔ قیام کے اندر تو اسٹینڈ لیا ہوا ہے اس نے، وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن رکوع کے اندر اس کی حالت کچھ کم تر ہو گئی۔ پھر سجدے کے اندر یہ وہ حالت ہے جو انتہائی درجے کی کم تر حالت نہیں ہے بلکہ یہ کم ترین حالت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سجدے میں جب کوئی چلا جائے تو سجدے میں جس حالت کے اندر ہوتا ہے، ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر کم حالت نہیں ہے، کم تر حالت نہیں ہے، یہ اس کی کم ترین حالت ہے، لیکن جسمانی طور پر، روحانی طور پر نہیں۔ روحانی طور پر اس کی سب سے بہترین حالت سجدے کی حالت ہے۔ فرق کو سمجھ لیجیے گا۔ جسمانی طور پر اس کا جو اسٹرکچر ہے جسم کا، وہ اس حالت کے اندر، سجدے کی حالت کے اندر تو کم ترین حالت ہے اس کی پیشانی زمین پر، اس کی پگڑی زمین پر، اس کے دونوں ہاتھ زمین پر، اس نے دونوں گھٹنے ٹیک دیے، اس نے سرنڈر کر دیا، اپنا پورا وجود زمین پر گرا دیا۔ لیٹنے کے اندر، سیدھا لیٹنے میں اتنا کم تر نہیں ہوتا بندہ، لیکن سجدے کی حالت میں کم ترین حالت ہے اس کی، ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے سب سے بہترین حالت۔ اور یاد رکھیے کہ سجدے کی حالت میں انسان کا خشوع، انسان کا خضوع، انسان کا تضرع، انسان کا تذلل، اس کی عاجزی، اس کی انکساری اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اقرب، ایک قریب، قریب کا مطلب قریب، اقرب کا مطلب قریب ترین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اچھا، یہاں قریب ترین کون ہے؟ بندہ۔ اگر میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں ابن خزیمہ کی اور ترمذی کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد۔ پہلی حدیث میں بندہ اللہ کے قریب ترین، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْكُمْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِيهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ۔ اگر سجدہ تہجد کی نماز کا ہو، ایک ہے دن کی نماز کا سجدہ اور ایک ہے تہجد کی نماز کا سجدہ، اللہ ہمیں تہجد کی نماز کا سجدہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی نماز کا اگر سجدہ ہو تو پھر یاد رکھیے گا میرے الفاظ، ان حدیثوں کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اگر تہجد کی نماز کا اگر سجدہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اس سجدے میں ہوتا کیا ہے کہ اس سجدے کے اندر بندہ اللہ کے قریب ترین اور اللہ بندے کے قریب ترین دو قربتیں اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ بندے کی قربت کا منتہا اللہ اور اللہ کی قربت کا منتہا بندہ، یہ تہجد کی نماز کا سجدہ ہے۔ یہاں پر تضرع اور تذلل، عاجزی اور انکساری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، جبھی فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، سجدے میں اللہ سے زیادہ مانگا کرو۔